میں بنیادی طور پر آج جو بات کرنا چاہ رہا ہوں اپنی معاشرتی زندگی کے حوالے سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہماری جو زندگی کا پورا لائف اسٹائل ہے، چاہے وہ ہمارے گھر کی زندگی ہے، کاروبار کی زندگی ہے، اسکول کی ہے، ایجوکیشن کی ہے، مسجد کی ہے، تو بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں ایسی ہیں کہ گڑبڑ ہو رہی ہوتی ہے، ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ مسئلہ خراب کہاں سے ہوا ہے۔ یعنی کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے معاشرے میں، کوئی فساد ہو رہا ہے، لیکن ہمیں اس کی جڑ، اس کے روٹ کازز پتہ نہیں چل رہے کہ یہ مسئلہ خراب کہاں سے ہو رہا ہے۔ اب جب روٹ کازز کا علم نہیں ہوگا تو ظاہر ہے ہر آدمی اپنی کوشش کرے گا کہ بھائی یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو۔ بنیادی چیز اگر دیکھی جائے، جو میں سمجھتا ہوں ان سارے مسائل کی جڑ ہے، وہ یہ کہ ہمارے پاس دین کا علم نہیں ہوتا۔ وہ لوگ جو دیندار کہلاتے ہیں ان کے پاس بھی دین کا علم نہیں ہوتا۔ ایک تو وہ لوگ ہیں نا جن کو ہم کہتے ہیں دنیا دار، ان کی میں بات نہیں کر رہا۔ جو لوگ ہمارے ہاں دیندار کہلاتے ہیں ان کو بھی دین کی بنیادی باتوں کا علم تو ہوتا ہے کہ نماز، روزہ، حج، ان چیزوں کا تو پتہ ہوتا ہے، سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، اچھے اخلاق، ان چیزوں کا تو پتہ ہوتا ہے، لیکن دین ایز اے سسٹم، ایک نظام حیات کے طور پر ہمیں اس کا تعارف نہیں ہوتا۔ ہمارا دین کے ساتھ جو تعلق ہے وہ جذباتی زیادہ ہے اور معلوماتی کم ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارا دین کے ساتھ جو تعلق ہے وہ جذباتی زیادہ ہے اور معلوماتی۔ کہتے ہیں نا کہ ایک مسلمان نے کسی ہندو کو کہا کلمہ پڑھو، تو اس نے کہا میں نہیں پڑھتا ہوں۔ اس نے اس کے گلے پہ ہاتھ رکھا، نیچے گرایا، بولا پڑھو کلمہ۔ تو اس نے کہا چلو پڑھاؤ مجھے۔ تو اس نے کہا وہ تو مجھے بھی نہیں آتا۔ جس نے گرایا تھا وہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو ہم ساری دنیا کو کلمہ تو پڑھانا چاہتے ہیں، مسلمان کرنا چاہتے ہیں، آتا ہمیں خود نہیں ہے۔ تو جب وہ آپ کو کہے گا ٹھیک ہے بھائی میں سیکھنا چاہتا ہوں، سکھاؤ، تو چاہیے یہ کہ ہمیں کچھ آتا ہو تو پھر ہم اس کو سکھا بھی دیں نا۔ ہمارا دین کے ساتھ یہی تعلق ہے۔ میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے کسی چیز کی تعریف کرنا، ایک ہوتا ہے اس چیز سے فائدہ اٹھانا۔ مثال کے طور پر یہ پانی رکھا ہوا ہے نا، تو آپ پانی کی اگر تعریف کریں کہ یہ پانی بہت ٹھنڈا ہے، پانی آدمی پیتا ہے تو اس سے پیاس بجھ جاتی ہے، اس سے انسان کو ایک فرحت محسوس ہوتی ہے، ایک راحت محسوس ہوتی ہے، ریلیکس فیل کرتا ہے، کچھ میڈیکل اس کے جو آپ اسپیکٹس ہیں اس پہ روشنی ڈالیں، آپ اس کے فضائل پہ 1 گھنٹے کی تقریر کر دیں اور پھر آپ کہیں کہ مجھے پیاس لگی تھی، 1 گھنٹہ پانی کے فضائل بیان کیے، پیاس اور بڑھ گئی، پیاس بجھ نہیں رہی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 1 گھنٹہ اگر آپ پانی کے فضائل بیان کریں گے اور آپ کو پیاس لگی ہوئی ہو تو آپ کی پیاس بجھے گی یا بڑھے گی؟ بڑھے گی نا۔ تو ایک وہ شخص ہے جو پانی کے فضائل بیان کرتا رہے صبح شام، اور ایک وہ شخص ہے جو کوئی فضیلت نہیں جانتا، اس نے پانی اٹھایا اور پی لیا۔ تو پیاس کس کی بجھے گی؟ فضائل بیان کرنے والے کی یا پینے والے کی؟ پینے والے کی۔ ہم دین کے ساتھ یہی کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارا دین مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس میں معاشرت بھی ہے، معیشت بھی ہے، عبادت بھی ہے، نظام زندگی بھی ہے، سیاست بھی ہے، سب کچھ ہے، اور جب اپنانے کی بات آتی ہے تو اپناتے نہیں ہیں۔ پھر کہتے ہیں ہمیں دین کا فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔ تو دین کا فائدہ کیسے حاصل ہوگا؟ کہتے ہیں نا ایک آدمی نے کہا کہ یار میرے جسم پہ نا، پشت پہ شیر بناؤ، جسم کدواتے ہیں نا لوگ، تو ظاہر ہے سوئی چبوئیں گے تو تکلیف ہوگی جب آپ شیر بنائیں گے پیٹھ پہ، کمر پہ،
تو اس بندے نے کہا ٹھیک ہے میں بناتا ہوں. اس نے بنانا شروع کیا. اب جب اس نے بنانا شروع کیا اس کو تکلیف ہو رہی ہے, تو اس نے پوچھا بھائی کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا شیر کی دم بنا رہا ہوں. تو اس نے کہا یار دم چھوڑو باقی شیر بنا لو. اس نے کہا ٹھیک ہے دم کے بغیر بنا لیتا ہوں. پھر اس نے دوبارہ بنانا شروع کیا. تو کہا آپ کیا بنا رہے ہو؟ کہا آپ شیر کی سیدھی ٹانگ بنا رہا ہوں. تو اس نے کہا یار بہت درد ہو رہا ہے, یہ ٹانگ بھی چھوڑو باقی شیر بناؤ. پھر اس نے بنانا شروع کیا. اب کیا بنا رہے ہو؟ تو کہا اب اس کی بائیں ٹانگ بنا رہا ہوں. تو کہا یار یہ بھی چھوڑو بہت درد ہو رہا ہے. پھر اب کیا بنا رہے ہو؟ بھائی دھڑ بنا رہا ہوں, دھڑ بھی چھوڑو. اب کیا بنا رہے ہو؟ سر بنا رہا ہوں, سر بھی چھوڑو باقی شیر بناؤ. تو بچا کیا؟ وہ کون سا شیر ہے جس کا نہ دھڑ ہے, نہ سر ہے, نہ پیر ہے, نہ دم ہے, کچھ نہیں ہے؟ وہ کیسا شیر ہے؟ یہی کچھ ہم دین کے ساتھ کر رہے ہیں. جب ہم کہتے ہیں دین پہ عمل کریں, آپ کہتے ہیں بالکل میں تو تیار ہوں, چلیں جی بسم اللہ کریں, بہن کی میراث میں سے اس کا حق دے دیں جو بہن کی میراث بنتی ہے. کہتے ہیں مفتی صاحب یہ والا چھوڑیں, باقی یہ چیپٹر چھوڑ دیں, باقی کچھ بتائیں. چلیں یتیم بھتیجے کی جائیداد دبائی ہوئی ہے وہ دے دیں. کہتے ہیں یار اس کا آپ سے کیا لینا دیں, میرا ذاتی معاملہ ہے, آپ میرے ذاتی معاملات میں کیوں دخل انداز, یہ بھی چھوڑ دیں. اچھا بھائی اپنے کاروبار کو اسلامائز کریں, اپنا جو دکان ہے, کاروبار ہے, بزنس ہے, ذرا کسی مفتی صاحب کے پاس, کسی دارالافتاء کے وہاں جا کے اپنا پورا کاروبار پیش کریں کہ یہاں کیا کیا جائز ہے, کیا کیا ناجائز ہے. تو کہتے ہیں مولویوں کا اس میں کیا کام. تو جب دین سے آپ نے کاروبار بھی نکال دیا, بہن کی میراث بھی نکال دی, یتیم بھتیجے کی جائیداد بھی نکال دی, کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کیا ہوا ہے وہ بھی نکال دیا, کسی کا قرض آپ واپس نہیں کر رہے وہ بھی نکال دیا, معیشت, معاشرت, اخلاقیات, طرز زندگی, سیاست, حکومت, سب کچھ دین سے نکال دیا, تو بچا کیا پیچھے؟ یہ کون سا اسلام ہے جس میں نہ معیشت ہے, نہ معاشرت ہے, نہ اخلاقیات ہے, نہ سیاست ہے, نہ کچھ نہیں ہے؟ یہ کون سا اسلام؟ تو بنیادی جو مسئلہ ہے ہمارا, بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں دین کا علم نہیں ہے, ہم دین کو جانتے نہیں ہیں, اور اگر جانتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو لمیٹڈ رکھیں, اس کو محدود رکھیں, اس کو زیادہ ہم اپنی زندگی کے ہر کام میں دخل اندازی نہ کرنے دیں دین کو. تو ظاہر ہے کہ جب دین پہ جتنا عمل ہوگا اتنے ہی اس کے ثمرات ملیں گے. کیا خیال ہے؟ دین پہ اگر آپ 20% عمل کریں اور آپ چاہتے یہ ہیں کہ 100% ہمیں رزلٹ ملے, تو مل سکتا ہے. 20% عمل کریں گے تو رزلٹ بھی 20% ہوں گے, 40% عمل کریں گے تو رزلٹ بھی 40% ہوں گے, 100% کریں گے تو رزلٹ بھی 100% ہوں گے. تو 10% پر عمل کر کے 100% کے رزلٹ کا انتظار کرنا اور رزلٹ نہ ملنے کی صورت میں اللہ سے شکوے شکایت کرنا, اس سے بڑی کوئی بے وقوفی ہو سکتی ہے؟